باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء اللہ والمرسلین لا سیما ابراہیم وآل ابراہیم ومحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین وملائکۃ اللہ المقربین وعباد اللہ الصالحین وعلماء الابرار المتقین والشہداء والمجاہدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو آج کے اس باعث دن کو زہرا اکیڈمی کے مذہب شناسی کے آن لائن کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کورس جو کافی عرصے کی چھٹی اور گیپ کے بعد نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے، یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی معرکۃ الاعلیٰ کورس ہے، جس نے پچھلے کئی برسوں میں فقط کراچی میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی جڑیں پھیلائی، اپنے چھتنار درخت تیار کیے جن کے سائے سے لوگ ابھی تک استفادہ کر رہے ہیں اور جن کے پھلوں کی شیرینی اور مہک سے لوگ اب تک لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جس وقت ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا تو ہمارے خیال و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ اس کا اس طرح استقبال کریں گے اور اس سے ایسے شاگرد پیدا ہوں گے کہ جو جہاں بھی جائیں گے وہاں ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت اختیار کر جائیں گے، اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم توفیق دیتا ہے کہ مختلف پاکستان کے علاقوں میں جاؤں یا دنیا کے مختلف ملکوں کی سیر کروں، وہاں پر جب لوگ یہ اصرار کرتے ہیں کہ حسین بھائی آپ خدا کے لیے یہاں آ جائیے، خدا کے لیے یہاں مذہب شناسی جیسا کورس شروع کر دیں، یہاں کوئی نہیں ہے اس قسم کا کام کرنے والا، اور آپ کے کام نے جو کراچی میں
اور دوسرے حصوں میں تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اور آپ کے شاگرد جو یہاں پر آ کر مشغول عمل ہوئے ہیں ان کے جو اثرات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس طرح کے کورسز اگر ان علاقوں میں کریں تو ان علاقوں میں بھی اس سے زیادہ اچھی تبدیلیاں آئیں گی جو آپ کے شہر کراچی میں آئی ہیں، یا جو ان چھوٹے چھوٹے یونٹس میں آئی ہیں جہاں آپ کے شاگرد اس مذہب شناسی کے کورس سے تربیت پا کر مشغول خدمت دین۔ تو میں آپ کو اس عبادت گاہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دو پیغام خدا کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام خداوند عالم کا سورہ محمد کی 7ویں آیت میں ہے، جس کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کہ جس میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے مومنو دیکھو، یہ جو تم لوگ میرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو نا، یہ ہاتھ نہ پھیلاؤ، مجھے پسند نہیں کہ تم ہاتھ پھیلاؤ، میں بھکاری قوم نہیں چاہتا۔ ہمیں تو بھکاری بنا دیے گئے نا، ہم کہتے ہیں کہ زیارت کو بھی جاؤ تو کچھ مانگو، نماز بھی پڑھو تو کچھ مانگو، اور اگر اللہ کو کچھ دینا ہو تو پہلے اللہ سے کہو کہ پہلے دو پھر دیں گے۔ ہم نظر یہ ماننے کی تربیت ہمیں دی گئی ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا۔ اب جب وہ کام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی حالات ایسے نہیں، اب یہ کیا کریں؟ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اتنی جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے شکر پر بھی ہم ایک منت ماننے کی، یہ آج ہم بکرا ذبح کر رہے ہیں، آج ہم اس یتیم کی پرورش کر رہے ہیں، آج ہم اس شخص کو مکان خرید کے دے رہے ہیں، آج ہم یہ صدقہ رائے خدا میں اس لیے دے رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں۔ یہ نہیں سوچا، یہ تربیت ہی نہیں کی گئی، اور ہم چاہتے بھی نہیں یہ تربیت لینا۔ لیکن اس آیے قرآنی میں خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے مومنو، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ دیکھو اب ہم سے بھیک مت مانگو، اگر تمہیں ہم سے کچھ چاہیے ہے، ہماری مدد چاہیے ہے، تو تم ہماری مدد کرو، پھر ہم تمہاری مدد خود سے کریں گے، اور پھر فقط تمہیں مدد نہیں کریں گے، تمہیں اپنی محبت پر، اپنے راستے پر، اپنے چاہنے والوں کی محبت پر، انبیاء و رسول و ملائکہ کی محبت پر، ائمہ اہل بیت کی محبت پر سے بات قدم بھی عطا کریں۔ پھر تم ڈگمگاؤ گے نہیں، پھر تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، پھر تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سربلندی کے ساتھ اللہ کے سامنے آئیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر آدمی کے سامنے بھکاری بنے رہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس مددگار ہوتے تو میں یہ کرتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں یا علی مدد، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تم ہماری مدد کرو۔ میں یا علی مدد کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ طرز جو ہے یا علی مدد کا، وہ طرز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یا علی مدد کا طرز یہ ہے کہ آپ علی کی ایسی مدد کریں کہ علی خود آپ کی مدد کے لیے اترا۔ امام حسین کے بارے میں ہر مجلس پڑھنے والا یہی کہتا ہے کہ آج تک امام حسین کی یہ آواز گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جب حسین کی مدد کرو گے تب وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم کہتے ہیں جاؤ روزے پر، وہاں بھیک مانگو، مل جائے گا، گناہ کرو وہاں جا کے معافی مانگ لو، معافی ہو جائے گی، لوگوں کے حق کھاؤ وہاں جا کے معافیاں مانگ لو، معافی ہو جائے گی، وہ تمہاری طرف سے حقوق ادا کر دیں گے۔ یہ تربیت غلط ہے۔ ائمہ نے بھی یہی تربیت دی، اور جتنے بھی اکابر صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی بھی نبی کے یا کسی بھی امام کے گزرے، انہوں نے کبھی امام سے بھیک نہیں مانگی، ہمیشہ امام کی مدد کی، اور رسول نے بھی اپنے صحابیوں کی تربیت ہی یہ کی کہ جس صحابی کو وہ عزت دیتے تھے اس سے کہتے تھے کہ بھئی میرے مہمان ہے تم کھانا کھلاؤ، یہ میرا کام ہے تم انجام دو، یہ مجھے کرنا ہے تم یہ کرو۔ اور جب وہ ایسے حالات میں ہو جاتا تھا کہ وہ بینکرپٹ ہوتا تھا اور آتا تھا
کسی پریشر کی وجہ سے مانگنے کے لیے تو اس کی طرف نگاہ ہی نہیں کرتے تھے. وہ 3-4 دن آنے کے بعد سمجھ جاتا تھا کہ نہیں مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے, اور وہ جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر واپس آتا تھا اور رسول کے سامنے زکوٰۃ لے کر آتا تھا اور اجازت لیتا تھا کہ اب میں اس سفر پر جاؤں, تو پوچھتے تھے کہ دیکھو اس دن میں نے تم کو لفٹ نہیں کرائی تھی تو برا لگا تھا. نہیں یا رسول اللہ مجھے برا نہیں لگا, مجھے سمجھ میں آ گیا تھا اس لیے میں آ جائی ہوں. تو یہ اس آیت کا مطلب ہے. اب یہ جو دوسری آیت آپ کے خدمت میں پیش کی ہے, تھوڑا سا وقت آگے بڑھ گیا ہے, لیکن اس بات کو میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے, یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جو یہ نیکی سمجھتے ہو نا کہ نمازیں پڑھ لو, روزے رکھ لو, تلاوت کلام کرتے رہو, ذکر خدا کرتے رہو, صبح سے شام تک انہی چیزوں میں مصروف رہو, یہ نیکی نہیں ہے. اس کو نیکی مت سمجھو. نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ, نیکی تو یہ ہے کہ پہلے اللہ پر ایمان لاؤ, یوم آخر پر ایمان لاؤ, ملائکہ پر ایمان لاؤ, کتاب پر ایمان لاؤ, تمام انبیاء پر ایمان لاؤ. پھر اس کے بعد آت المال علی حبہ, اللہ سے عشق کرو, اللہ سے محبت اختیار کرو, اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ضم کر دو, اپنے وجود کو اللہ کی محبت میں کندن بنا دو. جب کندن بنا دو گے تو کیا ہوگا؟ وآت المال علی حبہ, اس کی محبت میں تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ دے دو گے. پہلی آت المال علی حبہ, جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے جسے تم اپنا مال سمجھتا ہو اس کو اللہ کے راستے میں دے دو. اس کو ذوی القربا 2, والیتاما 3, والمساکین 4, وابن السبیل 5, والسائلین 6, وفی الرقاب 7. تو پہلے کیا تھا؟ ایمان باللہ, اللہ پر ایمان, یوم آخر پر ایمان, 2 ملائکہ پر ایمان, 3 کتاب پر ایمان, 4 نبیین پر ایمان, 5 حب الہی میں غرق ہو جانا, 6 حب الہی میں اپنا مال دینا, ذوی القربہ کو 7, یتامہ کو 8, مساکین کو 9, ابن السبیل کو 10, سائلین کو 11, وفی الرقاب 12. اس کے بعد اگر تم اقامت الصلاۃ کرتے ہو اس حب الہی میں, اور اس حب الہی میں اتنی قربانیاں دینے کے بعد جب اپنے آپ کو عاشق خدا ثابت کر کے تم نماز پڑھتے ہو تو وہ نماز ہے. وہ آتش زکات, اب زکات دو. یہ نہیں کہ خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں اور جو جمع ہو جائے اس میں سے یا جو بچ جائے اس میں سے زکات نہیں, خرچ کرنے کے بعد بھی اتنا کماؤ کہ تمہارے پاس زکات کا نصاب ہو. پھر یہاں پر ختم نہیں کرتا, اس اقام الصلاۃ وآت الزکات کے بعد فارغ نہیں ہو جاؤ گے. نیکی تمہاری کامل نہیں ہوگی. نیکی کے کمال کے لیے ان 14, 15, 17 شرائط کے بعد اور بھی شرطیں ہیں. کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ, جب بھی وہ اپنے آپ سے یا کسی سے یا خدا سے یا اہل بیت سے یا کسی بھی شخص سے کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. اضافہ ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, اور ہر حالت میں, ہر مشکل میں, ہر مصیبت میں جو بھی چیز ان پر آن پڑے اس میں وہ صبر کرتے ہیں. صبر یہ نہیں مجبوری کے نام صبر نہیں, کر سکتے ہیں, اس کے مقابلے میں کوئی عمل انجام دے سکتے, لیکن نہیں, وہ کہتے نہیں صبر کریں گے یہاں تک کہ خدا ہمارے لیے فیصلہ کرے. وہین الباس, جب شدید مشکل آتی ہے, جب انتہائی پریشر پڑ جاتے ہیں تب بھی وہ صبر کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی صاحب تقوی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس
مشن سے، مذہب شناسی کے کورس سے ایسے افراد پیدا ہوں جو حب الہی میں اتنے غرق ہوں کہ اس آیت کا مصداق بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا مقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك ومن جميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين، وبحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔